یہاں اب میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے صدر مجلس جناب ڈاکٹر رمیز شیخ صاحب سے کہ وہ ہم سے، ہمارے شاہرو انٹرن سے، شاہرو میڈیا ٹیم کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ مین وائل ہمیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی بھی جوائن کریں گے۔ السلام علیکم۔ جس طرح عامر صاحب نے بتا دیا میرا تعارف وغیرہ آپ لوگوں کو، بہت بہت شکریہ پہلے تو شاہ رخ کا کہ آپ نے اس فورم پہ انوائٹ کیا، اور ہمارا ایکچولی تعلق بہت پرانا ہے، مطلب ہم بچپن سے ہی ساتھ ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ہم کسی بھی فورم کے اوپر ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ آپ سب کو دیکھ کے اور آپ لوگوں کے جذبات دیکھ کے اور جو نغمے اور باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں بہت اچھی لگی، اور یہ جذبہ جو کہ ینگسٹرز کے اندر موجود ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بھی انرجی کا باعث بنتا ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی آپ لوگوں سے کافی چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ جہاں تک آج کے موضوع کا اور آج کے دن کی بات ہے، آپ سب کو میری طرف سے جو ہے وہ جشن آزادی مبارک۔ اب یہ جشن آزادی مبارک کہنا ایک سوال کو ہمارے ذہنوں میں اجاگر کرتی ہے، اور ایک انسان کے لیے سب سے بیسک جو چیز ہوتی ہے، بنیادی چیز ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کے اوپر سوال بنانا، اور پھر اس سوال کے بنانے کے بعد اس کے جواب کی تلاش میں نکل جانا۔ اور بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے لوگ ایسے جو کہ سوال بناتے تھے اور اس کے جواب تلاش کرتے تھے کہ یہ ہے کیا۔ تو میرا بھی آج ایک سوال بنا، اور میں اس سوال کے جواب کا جو آپ لوگوں کے ساتھ، جو کہ ہر طرح کی میرے پاس یہاں پہ آڈینس موجود ہے، کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو دوں۔ ہم نے یہ بات بہت 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 زیادہ سنی ہے اور اس کے بعد پڑھی بھی ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پہلی بات کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہم سب سے پہلے اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم اتنے فخر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جشن آزادی مبارک، اور کسی بھی قوم کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آزادی۔ اب یہ آزادی کیا ہوتی ہے، پہلے ہم ذرا اس کا جواب تلاش کر لیتے ہیں کہ آزادی ہے کیا۔ اب آزادی یہ ہے کہ ہم کسی بھی ریاست میں کسی بھی جگہ پہ آزادانہ طور پہ گھوم پھر سکیں، اپنی مرضی سے کام کر سکیں، اپنی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ فرائض کو سر انجام کر سکیں، یہ آزادی ہوتی ہے۔ اب پھر ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ آزادی کیا ہے؟ کہ ٹھیک ہے جی، آپ کے باس آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھی بیٹھنا پڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آزادی نہیں ہے۔ آپ نے جانا ہے، چھٹی کی پرمیشن لینی ہے، آپ کو پرمیشن جب ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آفس سے جا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے آزادی آپ کو نہیں ہے۔ اب پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں پاکستان نے یہ آزادی دی کہ جو ہمارے اوپر انگریز بیٹھے ہوئے تھے، وہ آزادی ہمیں علامہ اقبال، وہ آزادی ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے لے کے دی کہ نہ تو ہمیں اب کسی سے پوچھنا پڑتا ہے مساجد میں جانے کے لیے، نہ تو ہمیں کہیں پہ ازانہ طور پہ کہیں پہ بھی گھومنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے بھی، کوئی بھی جاب کرنے کے لیے، جو کہ آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جابس ان کو دی جاتی تھی جو بڑے بڑے عہدوں پہ وہ تھے جو کہ انگریز ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کون سی جابس آتی تھی جو کہ ہوتی تھی۔ یہ آزادی ہے جو آج ہمیں پاکستان میں موجود ہے۔ اب پاکستان کو ہم نے کیا دیا، یہ سوال ہمیں اپنے سے پوچھنا ضروری ہے۔ اپنے سے پوچھنے کی مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ضمیر کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ اب یہ ضمیر کیا ہوتا ہے، ذرا اس کو ذرا ہم تھوڑا سا پہلے سمجھ رہے تھے کہ ضمیر کیا ہوتا ہے، یہ انسان کا کیا ہے۔ اب ضمیر جب انسان کی بات آئی، اللہ اور فرشتے ہم کلام ہو گئے کہ انسان کا ضمیر کہاں رکھا جائے، تو فرشتوں نے کہا کہ انسان کا ضمیر جو ہے وہ سمندروں کے اندر جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنی بات کو دوبارہ آغاز کروں گا کہ کہا گیا کہ یہ ضمیر جو ہوتا ہے انسان کا، یہ کیا ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے تلاش کر سکتے ہیں۔ تو فرشتے اور اللہ آپس میں ہم کلام ہو گئے، تو انسان کو کہا کہ انسان کا ضمیر جو ہے وہ ہم سمندروں میں چھپا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انسان تو بڑا اشرف المخلوقات ہے، تو سمندروں کی گہرائی میں سے بھی جا کے لے آئے گا۔ تو کہا گیا پہاڑوں میں چھپا دیا جائے، انسان نے کہا نہیں، یہ تو بڑا دانستہ ہے، یہ تو پہاڑوں سے بھی جا کے لے آئے۔ جب باتیں ہم کلام ہوتا رہا تو کہا گیا انسان کا ضمیر انسان کے اندر چھپا دیا جائے، یہ انسانوں آنکھوں سے تو دیکھ سکتا ہے، اپنی کانوں سے دیکھ، لیکن اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتا کہ کیا ہے۔ تو ہماری یہ بات کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا، اس بات کو ہمیں زیادہ اجاگر کرنا ہے کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں اور کیا چیزیں ہیں۔ ایز اے فاؤنڈر آف پیس اینڈ ایجوکیشن، جب یہ سوال میں نے اپنی زندگی میں پوچھا، اور یہ جو میرے ینگسٹرز آج سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم نے اپنی دنیا میں یا اس پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرنا ہے، تو ہم نے یہ جواب دینا ہے کہ جب ہم اس
دنیا سے جائیں گے تو ہم پاکستان کو دے کے کیا جائیں گے. تو یہ سوال جب اجاگر ہوا 1979 کے اندر، پاکستان میں ایک نصاب پڑھایا جاتا تھا، اور وہ نصاب جو بنانے والا تھا وہ کیا تھا؟ اس وقت جو پڑھایا جاتا تھا وہ پڑھایا جاتا الف اللہ، بے بندوق، تے تلوار، جیم جہاد، ہے حجاب. اب یہ کچھ ایسا جہادی مواد تھا جس میں ینگسٹرز کے مائنڈ کو جو تھا وہ بدلا جا رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس 5 گولیاں ہیں اور آپ نے 3 چلا دی تو آپ کے پاس کتنی بچی. تو یہ جو ہمارے مائنڈ میں یہ چیزیں تھیں، یہ اس بات کو اجاگر کر رہی تھی کہ ہم نے ایز اے پاکستانی کیا کام کرنا ہے. کہ جو ایجوکیشن ہے، ہم نے امن کی تعلیم لوگوں کو کس طریقے سے دینی ہے اور کس طرح ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، یہ ایک ہمارا تھا. اب ایک بہت ہی ریناؤنڈ نیم جو کہ آپ سب نے سنا ہوگا، ہمارے بھی ایک رول ماڈل ہیں، ہم سب کے ہیں، عبدالستار ایدھی صاحب. ایوری ون نو دیٹ کہ وہ کیا ہے. عبدالستار ایدھی فرماتے تھے کہ مجھے میری والدہ روزانہ 2 آنے دیا کرتی تھی. یہ جو آج ہم روپے دیکھتے ہیں، اس سے پہلے آنے ہوا کرتے تھے. ایک آنا میرے لیے اور ایک آنا دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں میں روزانہ تلاش میں نکل جاتا تھا کہ یہ آنا میں کس کو دوں یا کس کے اوپر خرچ کروں. تو جب وہ آنا دوسروں پہ خرچ کر لیتے تھے، پھر اپنا پیسے یا اپنا آنا کھایا کرتے تھے. اور what the man become، جس کی ماں نے شروع سے یہ سوشلائزیشنز کی کہ آپ نے پہلے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے، پھر اپنے لیے کام کرنا ہے. آج ہمارے پاس اچھی چاکلیٹ تو ہم دوسروں سے چھپا چھپا کے کھاتے ہیں، اچھا لنچ باکس ہو تو دوسروں سے چھپا چھپا کے کھاتے ہیں. وہ جو اپنا لنچ باکس شیئر نہیں کر سکتے، وہ اپنی ترقی کسی کے ساتھ کیسے شیئر کریں گے؟ وہ اپنی کامیابی کسی کے ساتھ کیسے شیئر کریں گے؟ جب ہمارے اندر شیئرنگ آ جائے گی تو ہم ایک اچھے اور خود مختار اور باشعور انسان بن جائیں گے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر کیا کیا کرنا ہے. اور وہ لیجنڈ جب یہاں سے رخصت ہوئے تو سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم جو پاکستان کو دے کے گئے، سب سے بڑا ویلفیئر سسٹم پاکستان کو دے کے گئے. یہ ہمارے لیے وہ روشن ماڈلز ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر وہ کام کیے ہیں جو کہ ہمیں آج نظر آتے ہیں. جو میں نے کام کیا، جو حامد کام کر رہے ہیں، یا آنے والے وقتوں میں جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، اس کے لیے پاکستان کے لیے بات کرنی ہے کہ ہم نے جو یہ 74 ایئرز آف دی ہسٹری جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہم سب کے اوپر تنقید اور کرٹیسزم کرتے آ رہے ہیں. اس بات کے اوپر ہمارا جاننا ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو دے کے کیا جا رہے ہیں اور کس کس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں پاکستان کو دینا ضروری ہیں. وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے تلاش نہیں کرنا ہے، ہم نے ریسورس بنانا ہے. جس طرح ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ سیٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہے، ہم نے آئیڈیا اسٹارٹ کرنا ہے. وہ آئیڈیا ہمارے لیے اس طریقے سے ہم پاکستان کے اندر اپنا نام دے سکتے ہیں، کس طرح ہم پاکستان میں اپنی چیزیں دے سکتے ہیں. اور جو ہمارا سب سے بڑا بنیادی مقصد ہے کہ ہمیں سب سے پہلے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں اور ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ انسانیت ہے. کہ بینگ ایز اے پاکستانی، اگر ہم کہتے ہیں پراؤڈ بی اے پاکستانی، واٹ آر پراؤڈ بی اے پاکستانی آف دس فلیگ، جسے مجھے ہر فورم کے اوپر جا کے جو ہے وہ لہرانا ہے. وہ میرا اپنا عزم ہوگا جب میں اپنے اندر سے یہ چیز جو ہے وہ تلاش کر لوں گا اور حاصل کر لوں گا. تھینک یو سو مچ آج کے موقع پہ.